السلام علیکم، دس از خالد رضوی۔ آج میرا موضوع ہے ارشد شریف کا قتل جو کینیا میں ہوا ہے، اور اس وقت پولیٹیکل انریسٹ بہت زیادہ ہو چکا ہے، جس میں ڈی جی آئی ایس پی آر اور آئی ایس آئی نے بھی اپنی کانفرنس کی ہے، اور اس کے علاوہ اس کے جواباً جو ہے وہ پی ٹی آئی کے جو سیاسی لوگ ہیں وہ سارے وہ جواباً وہ کر رہے ہیں۔ تو اس وقت جو صورتحال ہے، جہاں ابھی تک صحیح کلو جو ہے وہ پتہ نہیں لگا، یعنی ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ آر وائی کے کس نے ان کو بھیجا، اور پھر وہاں وہ جو ساتھ تھے جہاں ٹھہرے ہوئے تھے اس کا کیا مطلب ہے، وہ کون لوگ تھے جو ساتھ تھے۔ تو اس طرح کی چیزیں ہیں جو کہ اب طے یہی پا رہا ہے کہ انٹرنیشنل کمیشن ایک بنایا جائے، اور جو ہمیشہ اور پھر تاکہ صحیح فیصلے کی طرف پہنچ سکیں کہ ہوا کیا ہے۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں تو ابھی چل رہی ہیں، اور اس کی وجہ کر لانگ مارچ بھی ہو رہا ہے، ہونے والا ہے۔ عمران خان صاحب جو ہیں اس کی طرف لگے ہوئے ہیں۔ تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ مجھے جو لگ رہا ہے، تاریخ کو اگر آپ تاریخ کی نظر سے دیکھیں، اور آپ کے نظروں کے سامنے اگر تاریخ رہے، تو بہت ساری چیزیں آپ کو ویسے ہی سمجھ میں آ جائیں گی۔ ایک طرف اگر آپ دیکھیں 1985 میں جب کراچی میں ایک واقعہ ہوا تھا، اپریل 15 1985 کو، بشرا زیدی کر کے لڑکی تھی، وہ 20 سال کی لڑکی تھی، اور کار ایکسیڈنٹ میں وہ ختم ہوئی، اور اس کے بعد سے جو کراچی کے جو حالات ہوئے ہیں وہ اتنے خراب ہوئے ہیں کہ مسد 30 سال تک سمجھیں کہ وہ ایک مقتل بنا رہا کراچی، اور ڈی اسٹیبلائز رہا، اور اس بری طرح۔ تو مجھے کہیں میں جہاں میری اپنی ایک سوچ جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ کہیں یہ بشرا زیدی کی طرح یہ ارشد شریف کا قتل بھی اسی میں کافی مماثلت لگ رہی ہے۔ اب اس کے بعد ملک جو ہے وہ کس ڈیسٹیبلائز کی طرف لے کے جایا جائے گا، یا ہونے کی طرف جا رہا ہے، یہ بڑا دیکھنے کا ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ اس طرح کی جیسے عرب اسپرنگ ہے، یہ بھی ایک اسی طرح سے وہاں کے بھی جو حالات ہوئے عرب اسپرنگ کا، تو یہ باہر کی بھی جو ہم اس سے رول آؤٹ نہیں کر سکتے کہ عام طور پر جو سبورشن ہوتا ہے، جیسے کہ آپ یوری بیزونوف کر کے جو ایک اسپائی ہے، اور اس نے ایک لیکچر دیا تھا کہ سبورشن اسی طرح ہو سکتا ہے، کسی ایک کیس کو انسٹرومنٹل بنا کر کے پورے ملک کو سبورٹ کیا جاتا ہے، ڈی اسٹیبلائز کیا جاتا ہے، اور اس میں گراؤنڈ پہ کوئی ایک واقعہ ہوتا ہے، وہ انسٹرومنٹل بن جاتا ہے اس ساری سبورشن کے لیے۔ تو ہمیں اس کے اوپر سوچنا چاہیے کہ یہ اس تناظر میں بھی، جیسا کہ کہتے ہیں کہ عمر خیام کہتے ہیں کہ ایک انسان کو اگر آپ صحیح طرح آبزرو کر لیں تو باقی انسانوں کا بھی آپ کو پتہ لگ جائے، اور اسی طرح ایک قوم کو بھی۔ تو ہماری قوم، ایک تو پاکستان کی قوم بہت جذباتی قوم ہے، تو اس صورتحال میں حالات کتنا خراب ہوں گے، ڈی اسٹیبلائز ملک ہو جائے گا، ملک ویسی معاشی بدحالی کا شکار ہے۔ اچھے خاصے 2/3 لوگ یا 60% لوگ جو سیلاب کی تباہ کاریوں میں اب تک برباد ہیں وہ، اور ایک طرف وہ اب تک مسئلہ حل نہیں ہو سکا ہے، تو ان کی سیٹل کرنے کا، یا تو اب دوسری طرف اب یہ ہو رہا ہے، تو اس کو جو آگ لگائی جا رہی ہے، اب اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہوتا ہے یہ بھی دیکھنے کا ہے۔ لیکن باہر کا ہاتھ اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ اندر بھی لوگ موجود نہ ہوں۔ تو یہ تو پتہ چلے گا کہ جب اس کے لیے جو کمیشن بٹھائی جا رہی ہے، اور اس میں ٹرانسپیرنسی ہو، اور وقت کے اوپر اگر وہ، لیکن اس سے پہلے ہی جو جذباتیت اور جنونیت کو ابھارا جا رہا ہے، تو یہ پہلے تو جیسا میں نے مثال دیا بشرا زیدی سے پورا کراچی تباہ رہا، اب اس طرح پورا ملک بھی اس کی زد میں آئے گا۔ تو قرآن کے الفاظ میں ہے کہ الفتنۃ اشد من القتل، تو قتل سے بھی بڑھ کر یہ فتنہ ہوتا ہے، تو یہ فتنے کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے۔ تو اسی کے ساتھ میں آپ سب کو
آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیر۔